بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بچے ابتدائی لیول سے نورانی قاعدہ یا تجوید قرآن کریم کیسے سیکھیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم عملی طور سے یہ طریقہ بتائیں گے بھی، اور بچے اس کو دیکھ کے انشاءاللہ اپنی تجوید درست کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلے بنیادی طور سے تجوید کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی ادائیگی درست ہو، اور قرآن کریم چونکہ عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان کے جو حروف ہے وہ 29 حروف ہے جن کو ہم حروف تہجی یا الحروف الہجائیہ کہتے ہیں۔ حروف تہجی جب درست ہو جائیں تو تجوید کی درستگی مکمل ہو جاتی ہے، اور حروف تہجی درست کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان حروف کی پریکٹس ہو اور بار بار ان حروف پر مشق ہو، تو بار بار پریکٹس کے ذریعے سے حروف درست ہو جاتے ہیں۔ اس کی درستگی میں باوجود یہ کہ ٹائم بھی لگے، وقت لگے، لیکن یہ ہے کہ اس پر محنت کرنی ہے۔ امام جزری رحمہ اللہ نے اپنے ایک شعر میں مقدمۃ الجزریہ میں اس کو بیان کیا ہے، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَرْكِهِ إِلَّا رِيَاضَةُ امْرِئٍ بِفَقِّهِ کہ تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے اور نہ پڑھنے کے درمیان صرف فرق جو ہے وہ اپنے منہ پر محنت کرنا ہے۔ تو جب انسان اپنے منہ پر محنت کرتا ہے، چونکہ یہ مخارج اور یہ حروف سارے انسان کے منہ سے ادا ہوتے ہیں، کچھ دانتوں سے ادا ہوتے ہیں، کچھ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، تو جب انسان اپنے منہ پر محنت کرتا ہے تو اس کی تجوید درست ہو جاتی ہے، اور جب اپنے منہ پر انسان محنت نہیں کرتا ہے تو اس کی تجوید درست نہیں رہتی ہے۔ تو ہمارے اسکرین پر آپ کو نورانی قاعدے کی پہلی تختی آپ کو نظر آئے گی۔ اس میں سے جو پہلا حرف ہے وہ ہے الف۔ جو الف کی یہ الف والی ساؤنڈ ہے، یہ الف کی اپنی ساؤنڈ نہیں ہے۔ الف کی اپنی ساؤنڈ ہے لام الف زبر لا، تو منہ کے خلا یعنی منہ بھر کے جو آواز ادا ہوتی ہے منہ کے درمیانی حصے سے، خلا سے، وہ ہے الف کی آواز۔ لیکن چونکہ قرآن کریم کے اندر الف کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، جیسے الف لام میم، الف لام میم صاد، تو اس لیے ہم الف کی بھی مشق کرائیں گے۔ الف کو اکثر بچے غلطی سے نادانستہ طور سے الف پڑھتے ہیں، جبکہ الف پڑھنا غلط ہے۔ اس کو الف 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 الف، اس کے بعد ہے با، دوسرا حرف جو ہے وہ ہے با، اور با کی ادائیگی میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ با کو سختی کے ساتھ ادا کریں گے، لیکن وہ سختی ہونٹوں پر اتنی زیادہ نہ ہو کہ ہونٹوں کی اپنی نارمل جو صورت ہے، جو شکل ہے، وہ بگڑ جائے، بلکہ سختی کریں گے لیکن زیادہ اس میں سختی نہیں کریں گے۔ با با با، تو یہ جو 29 حروف ہے ان میں سے کچھ حروف ایسے ہیں جن کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے، اور کچھ کو 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تو الف کی مقدار یعنی ایک الف کی مقدار، ایک انگلی کھلی ہوئی انگلی ہو اس کو بند کرے، یا بند انگلی ہو اس کو کھول دے، تو یہ اس کی ایک مقدار جاننے کا طریقہ ہے۔ تو با با، اس کے بعد ہے تا 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 تا، تو تا کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے، کیونکہ اصل حرف تو تا ہے، اس کے بعد جو الف ہے یہ اس کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تا کی اپنی پوری ساؤنڈ یہ الف کے ساتھ ہے، تو تا اس میں بھی سختی کے ساتھ ادا کریں گے۔ تا 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 تا، اس کے بعد ہے ثا 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 ثا، اس کے بعد ہے جیم جیم، ثا نرمی کے ساتھ ہے اور جیم سختی کے ساتھ ہے۔ اب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیں جو حروف ہے ان کے کچھ گروپس ہیں، تو تا دال طا ان کا ایک گروپ ہے، اور یہ سختی کے ساتھ یہ حروف ادا ہوتے ہیں، اور ایک گروپ ہے ثا ذال وا، یہ وہ گروپ ہے جو نرمی کے ساتھ ادا ہوتا ہے، ان میں ذرا سی نرمی کریں گے۔ تو جیم جی جی جی، اس میں اکثر بچے یہ غلطی کرتے ہیں جب ان کے اوپر توجہ نہ ہو اور وہ بے خیالی سے جیم میں چا کی آواز ادا کرتے ہیں، اکثر اس کو چیم پڑھتے ہیں، تو چیم نہیں ہے، جی جیم جیم جیم۔ اور اگر شروع سے بچوں کے اوپر اس حوالے سے محنت ہو کہ وہ ناک سے، اکثر بچے پھر بعد میں بڑے ہو کر بھی تو وہ ناک میں پڑھتے قرآن،
جبکہ قرآن کریم کو جب ناک میں پڑھا جائے تو اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ محنت یہاں سے ہوگی کہ اب جب جیم ہے تو جیم میں اکثر لوگ اس کو جیم ناک میں پڑھتے ہیں، اس کو ناک میں پڑھنے سے بچانا ہے، اس کو جی جیم۔ اس کے بعد ہے ح ح ح ح ح ح ح ح ح جو جس طرح اگر اس کو اس طرح سمجھے کہ ایک بندہ جب بھاگ رہا ہو اور بھاگنے کے بعد جب وہ ٹھنڈے ٹھنڈے سانس لیتا ہے، ہانپتا ہے، تو اس کی جو ٹھنڈی سانس بنتی ہے جیسے تو ح وہاں سے ادا ہوتی ہے، ح ح ح۔ اس کے بعد ہے خا خا۔ اب خا کے اندر اکثر طور پہ ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ اس کو ہم پڑھتے ہیں یعنی اس میں جو کھردرا سا ایسی آواز بنتی ہے، یہ غلط ہے، یہ آواز اس طرح سے بننی نہیں چاہیے۔ خا ایک موٹا حرف ہے، اس کو موٹائی کے ساتھ پر پڑھنا ہے، لیکن اس میں کھردرا پن نہیں ہونا چاہیے۔ خا خا خا۔ اس کے بعد ہے دال دال، جیسے میں نے پہلے بتا دیا کہ تا دال قا یہ سختی والے حروف ہے، تو دال دال۔ اس کے بعد ہے رال رال، تو رال نرمی والے حروف کے گروپ میں ہے، رال۔ اس کے بعد ہے را را پر حرف ہے، اس کو پر پڑھیں گے، اور اگر اس کے اوپر زیر آ جائے تو اس کو باریک پڑھیں گے، لیکن اس کی اکثر حالت ہے وہ پر ہونے کی ہے، اور زیادہ تر یہ پر استعمال ہوا ہے اس کو، را را را۔ اس کے بعد ہے ز سین صاد، یہ وہ حروف ہے، وہ گروپ ہے جن کے اندر سیٹی کی آواز بنتی ہے، ز سین صاد ز سین صاد ز۔ اس کے بعد ہے سی سین شین۔ شین کے اندر پورے منہ میں آواز پھیل جانی چاہیے، کیونکہ اس میں ایک صفت ہے تفشی کی، اور تفشی کے معنی عربی میں آتے ہیں پورے منہ میں یا کسی بھی جگہ میں کسی جگہ کو بھر دینا، تو آواز پورے منہ میں پھیل جائے، یہ شین کی ایک صفت ہے۔ یہ صفت عارضی ہے، اگر یہ نہ بھی ہو تو شین ادا ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ شین کا جو حسن ہے عربی کا وہ ختم ہو جائے گا، تو شین۔ اس کے بعد ہے صاد صاد صا 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 صاد۔ آخر میں قلقلہ ہے، قلقلہ انشاءاللہ ہم پھر بعد میں جب اس کا موقع آئے گا اس کو پڑھائیں گے، لیکن اس کو بہت جو ہے نا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قلقلے میں اکثر لوگ اس کو ساکن بنا دیتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے۔ قلقلہ حرکت ہے، ہلکی سی جنبش دینا کسی حرکت کو، تو صاد د د د واد۔ واد کی اپنی تفصیلات ہیں، اور بہت سارے عربوں کے اس میں جو قراء حضرات ہیں عرب کے بڑے بڑے، ان کے مختلف طریقے ہیں، کوئی اس میں دال کی آواز بناتا ہے، کوئی اس میں، لیکن ضاد کا جو اپنا مخرج ہے اور اس کو اس سے ادا کرنا یہ بہترین ہے۔ اور جو اس وقت عرب کے سب سے بڑے قاری ہے اور جو تجوید کے ماہر دکتور سوید ایمن صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ضاد کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ضاد اور ضا میں اتنا فرق ہے، جبکہ ان کا مخرج قریب قریب بھی ہے، ان کے صفات بھی تقریباً ایک جیسی ہے، لیکن پھر بھی ان کے معنی میں بہت فرق ہے۔ ضاد کے ساتھ ضل کے معنی گمراہی کے آتے ہیں، اور ضا کے ساتھ ضل کے معنی آتے ہیں کسی چیز کے سائے میں آنا، ہاں، جیسے ظلال فی ظلال القرآن جو اس طرح ہے قرآن کے سائے میں ہے، تو ضا کے ساتھ اس کا معنی الگ ہے۔ جب ان کے مخارج آپس میں اتنے قریب ہے، صفات میں ایک دوسرے کے قریب ہے، پھر بھی ان کے معنی میں فرق ہے، تو لہٰذا اس کو دال پڑھنے سے بہت بچانا ضروری ہے۔ تو واد۔ اس کے بعد ہے عین 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 اور غین۔ اس میں اکثر بچے غلطی کرتے ہیں، عین کے اندر حمزہ کی آواز ادا کرتے ہیں، اس کو عین پڑھتے ہیں، عین۔ دیکھیں عالم کے معنی آتے ہیں جاننے والا، اور عالم کے معنی عربی میں آتے ہیں کسی کو درد دینے والا، تکلیف دینے والا۔ علم درد کو کہتے ہیں، علم جاننا علم کو کہتے ہیں۔ تو جب ان کے مادہ روٹ آف ورڈز بہت
مختلف ہے، ان میں فرق ہے، لہٰذا یہ فرق جاننا ضروری بھی ہے اور بچوں کو بھی یہ چیز سمجھانا ضروری ہے کہ عین اور اس کو حمزہ سے بچانا ہے. تو عین، آخر میں یہ جو حروف ہے جن کے آخر میں میم ہے یا جن کے آخر میں نون ہے، اس میں ہلکی سی آواز ناک میں جانی چاہیے، اس کو غنہ آنی کہتے ہیں، یعنی ہلکی سی آواز، عین یا جیم، غین. اور بہت زیادہ افسوس اور بدقسمتی سے ہمارے بچے جب انگلش لیول کے اسکول میں جاتے ہیں تو ان کی غین کی ادائیگی متاثر ہو جاتی ہے اور خا کی، کیونکہ غین کی ادائیگی انگلش میں کوئی ساؤنڈ نہیں ہے، غین کے غین اور خا کی کا، تو اس لیے ان کی ادائیگی بہت متاثر ہو جاتی ہے اور وہ پھر ادا نہیں کر سکتے. تو بچپن سے ہی، بہت چھوٹی عمر سے بچوں پر ان حروف پر محنت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ساری زندگی پر ان کی تجوید کے مسائل نہ ہو قرآن کریم پڑھتے ہوئے. تو غین، فا فا فا، قاف، کاف، اکثر لوگ اس کو کیف پڑھتے ہیں، کیف کیف، اس میں ایک پس کرنے کی آواز ہے، یہ بھی غلط ہے. کا کا کا، اور کاف میں سختی ہے، سختی کے ساتھ کا 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 کا، کاف. قاف، اس کے بعد ہے لام، لام لام، لام، می 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 می، میم، نون، واو، لام، میم، نون، واو. یہ ہونٹوں والے حروف ہیں، ان کو ہونٹوں کے ساتھ ادا کرنا ہے. اور ہا، حمزہ، یا 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 یا، تو جیم شین یا، اور جیم سختی والا حرف ہے، اس کو سختی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. حمزہ میں بھی سختی ہے، اس کو بھی سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے چاہیے. دال میں بھی سختی ہے، کاف میں بھی ہے، قوف میں بھی ہے، طا ہے، با ہے، تا ہے، یہ سختی والے حروف ہے.